قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں. نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے. موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا. لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے. اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہو. نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں. ارشاد گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا. اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے. آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے. اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا. اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں. جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے. مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل مل یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا. لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا. اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے. لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے. اس کی کریمی کا کیا کہنا. ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا. فرمایا اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا. اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے. صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی. تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے. کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے.
اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنی زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ ہائے ہائے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو؟ تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے، نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے
फलां यूं कर देगा, फलाना मुल्क को आसमान में ले जाएगा, फलाना मुल्क को चांद पे पहुंचा देगा, फलाना मुल्क को यूं कर देगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ जालिमो, तुम अपनी जुबानों से क्या बक रहे हो? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कौन है मुझसे बड़ा बादशाह? कौन है जमीनों का मालिक? कौन है आसमानों का मालिक? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बरकतें मेरे हाथ में है, राज सारे जहान में मेरा। खामखा लोग अपने आप को खुदा बनाए बैठे हैं। फरमाया जो मैंने कुरान भेजा है, जो तुम्हारे लिए साबता बना करके भेजा है, जो दस्तूर बना करके भेजा, तुम्हें इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर तुम इसके अलावा और नजरियात लेकर आओगे और दस्तूरी जिंदगी बनाओगे और अपने तरह तरह के आईन बना करके बैठोगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे आईन में तुम शिरक करोगे, फिर मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं। खुदा का भेजा हुआ दस्तूर, खुदा का भेजा हुआ आईन और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दस्तूर, उसकी खिलाफ वर्जी देखना आंखों से कितनी गलती है। आज हम क्या कर सकते हैं? सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक की करोड़ रहमतें नाजिल हो इस मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे, आमीन का। लाहौर में तकरीर फरमाई और मौका था, राज्यपाल ने रंगीले रसूल के नाम से एक रिसाला किताबचा लिख मारा, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये भी वही वक्त था, शाह जी ने तकरीर फरमाई, दाईं तरफ उलमा बैठे थे, सामने मजमा बैठा था, बाईं तरफ कुछ उबाश किस्म के लोग बैठे थे, नौजवान। शाह जी ने पहले दाईं तरफ मुंह करके खिताब करते हुए फरमाया कि उलमा की जमात, वो सामने देखो, ऐसा सिद्दीका दुपट्टा लहरा रही है और तुमसे सवाल करती है कि तुम्हारे अब्बा की आबरू पे काफिर ने हाथ डाला है। और फिर बाईं तरफ खिताब करते हुए फरमाया नौजवानों, वो देखो अपनी कब्र से फातिमा ज़हरा निकल आई है और दुपट्टा उतार कर कह रही है कि नौजवानों तुम कहां सो गए, काली कमली वाले की इज्जत पे हाथ मारा है। मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ोगे? नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता और लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा मेरी जिंदगी काहे की, लानत इस जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूं, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। डर गया और जाके खामोश लेट गया। अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है? कहने लगा नहीं नहीं, लड़ाई मैंने किससे करनी है। तो अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे। उसने कहा क्यों? कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहां शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा है, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहनशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है इस तरीके से परेशान ना हो, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए, बिलाखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म ना कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगी। माँ भी माँ थी,
دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا،